नहीं बड़े इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, उनकी राय ذاتی है, اور میں ان کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ شریعت کو بہت حساب کتاب سے جانتے ہیں. شریعت کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جو قاضی ہے، وہ جو شرعی معاملوں کے جانکار ہیں، جو فقیہ ہیں، وہ کر سکتے ہیں زیادہ بہتر. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو شریعت کی بات آپ کرتے ہیں، اس کو یہاں پہ لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو مسلمانوں میں 4 اسکول آف جورسپروڈنس ہیں: مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی. لیکن جب طلاق کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، چونکہ ہندوستان میں یہ بات مجھے ہی معلوم ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر حنفی مسلک کو ماننے والے، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے زیادہ ہیں، اس لیے اس 3 طلاق کے موضوع پہ آپ کی یہ رائے ہے. لیکن کیا جو موقف حنفیوں کا ہے وہی دوسرے اسکول کا ہے، یا اس میں کہیں پر کنٹرڈکشن ہے؟ بنیادی طریقے پر اس ملک میں اسٹیبلشڈ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں فقہ اسلامی کے، جس کو مانا ہے سپریم کورٹ نے، اور جس کو مختلف حلقے مانتے رہے ہیں انٹلیکچوئل کے بھی. اور جو قانون کی کتابیں ہیں اس کے اندر ان چاروں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں اسکول آف تھاٹ کے بارے میں کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. جہاں تک 3 طلاق کا معاملہ ہے اور 3 طلاق کے 1 طلاق پڑھنے کا معاملہ ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاروں فقہ کا ایک مسلک ہے. اس میں 3 طلاق اگر ایک سٹنگ میں بھی ہو گیا تو طلاق پڑے گی. لیکن ایسا شاید نہیں ہے. نہیں، بالکل. جو لوگ ایسا نہیں سمجھتے ہیں ان کو مطالعہ کرنا چاہیے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ 3 طلاق ایک سیٹنگ میں اگر کسی نے دے دی تو 3 ہی رہے گی اور 3 ہی پڑے گی. یہ حنفی کا مسلک بھی ہے، شافعی کا بھی ہے، مالکی کا بھی ہے، حنبلی کا بھی ہے. تو پھر یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 طلاق اگر ایک دفعہ دی گئی تو 3 ہی پڑتی تھی. یہ صحیح ہے کہ حضور نے جن صحابی نے طلاق دی تھی ان سے بڑی ناراضگی ظاہر کی تھی، اور آپ اپنی عادت اور زندگی بھر کی عادت کے خلاف غصے میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق بنایا جا رہا ہے، اور میں زندہ ہوں اس کے بعد مذاق بنایا جا رہا. یہ سب سچائیاں. اور 3 طلاق کو دینا شریعت کے اندر بہت ناپسندیدہ عمل ہے اور پنشبل کرائم ہے. آپ نے کہا پنشبل کرائم ہے اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا ہے اگر 3 کو ایک ہی بار میں 3 مانا جائے تو پھر 3 کا مطلب ہی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 3 کو ایک اس لیے رکھا گیا تھا کہ ایک آج، پھر تھوڑے دن کے بعد اس کو آپ دیجئے جو طلاق حسنہ، اور اس کے بعد جو اس کے پورے پیریڈس ہیں وہ کیا جائے، تب یہ واجب ہوگا. لیکن اگر ایک بار میں 3 طلاق دے دیا، عورتوں کے ساتھ ان کی اور بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ 3 طلاق اگر دی جاتی ہے تو جب آدمی ذمہ داری کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے اس کا کوئی ارتھ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کو 3 مانا گیا ہے. میں اپنی بات اس حصے کی مکمل کر لوں کہ اس کے اندر 7ویں صدی ہجری تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے بحیثیت پیغمبر دنیا میں ہدایت فرمانے کے بعد سے لے کر کے 700 سال تک 3 طلاق کو بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے علماء نے ایک نہیں مانا ہے، 3 ہی مانا ہے. 700 سال کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہا، اور ان کی فقہ ہے یہ کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں گی تو ایک مانے جائیں گی. یہ بالکل صحیح ہے. اور ہندوستان میں جس کنفیوژن کی بات آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک تعداد بڑی ہمارے بھائی اہل حدیث حضرات کی ہے. ان کا مسلک یہی ہے وہ 3 نہیں مانتے، 3 مانتے ہیں، وہ 1 مانتے ہیں. بقیہ چاروں امام جن کا مسلک اسٹیبلش ہے وہ چاروں 3 کو 3 مانتے ہیں. رہی بات اس بات کی کہ اسلام نے جو ہدایت دی ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اور علماء نے جو کہا ہے کہ اگر 3 طلاق دینا ہے تو 3 پیریڈ کے اندر الگ الگ دینا چاہیے، وہ طلاق دینے کا طریقہ ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو طلاق ہو رہا ہے ہندوستان کے سماج میں وہ طریقے سے ہٹ کر کے ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر طریقے سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو پھر اس کی لیگلٹی اور اس کی ریلیجسٹی بھی کہیں نہ کہیں مشکوک ہو گئی. نہیں، اس کا سوال اٹھے گا. نہیں. 3 طلاق یا 1 طلاق یا 2 طلاق جو بھی دی جائے، آپ نے کہا کہ وہ طریقہ ہے. 3 طلاق دی جائے یا 1 اور 2 دی جائے، سب کا اپنا ایفیکٹ ہے اور سب پڑے گی.
اور ہر طرح کے طلاق کا ایفیکٹ یہ ہے کہ بیوی الگ ہو جائے گی. فرق یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دی جائے گی تو ایٹ ونس بیوی اسی وقت الگ ہو جائے گی. اگر 2 یا 1 طلاق دی جاتی ہے صاف ستھرے لفظوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 3 پیریڈ کے بعد علیحدگی مانا جائے گا. اگر تیسرا بھی دے دیا گیا نہیں، نو بالکل نہیں. اگر 1 طلاق دے دی تو وہ ابھی بیوی نہیں ہے، وہ الگ ہو گئی. اور 3 پیریڈ اگر گزر گیا تو دوسری طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 3 پیریڈ کے بعد وہ مکمل طریقے پر الگ ہو گئی. اسی طرح کسی نے کلیئر کٹ 2 طلاق دی مثلا، تو 2 طلاق کے بھی نتیجے میں وہ بیوی الگ ہو گئی اس سے ابھی ہی، لیکن اس کا پورا ایفیکٹ 3 پیریڈ کے بعد کلیئر ہوگا اور وہ علیحدہ ہو جائے گی. اب اگر 1 طلاق دیا ہے یا 2 طلاق دیا ہے صاف لفظوں میں ایج پیج کے ساتھ نہیں، تو اگر 1 دیا ہے یا 2 دیا ہے تو ایسی شکل میں 3 پیریڈ سے پہلے شوہر کو لوٹانے کا حق رہے گا بیوی کو. ایک بہت بڑا تو فرق یہ ہے 3 طلاق میں اور الگ الگ طلاق میں کہ اگر 1 طلاق ہوا ہے تو وہ اگر اس کو واپس لے لے تو بیوی رہ سکتی ہے اور وہی پیریڈ کا میں کہہ رہا ہوں. ہاں، لیکن جب 3 اگر ایک بار دے دیا تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. اسی کو لے کر کے کنفیوژن ہے. یہاں وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ولی رحمانی صاحب سے بات چیت کریں گے. حلالہ کیا ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. لیتے ہیں بریک. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ شوچ کے لیے کہاں گئے. میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ اگر آپ کھلے میں شوچ کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا؟ کیا آپ کے گاؤں کی بچیوں کو کھلے میں شوچ کرتے ہوئے کسی نے بری نظر سے دیکھا؟ آپ خود سمجھدار سکشم ہیں. آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے دیش میں 70,000 سے زیادہ گاؤں کے لوگوں نے کھلے میں شوچ کی پرتھا کو ختم کر دیا. گاؤں کے بچے، مہیلا، پروش سب اس لکش میں جٹے. نگرانی سمیتیاں بنی جنہوں نے کھلے میں شوچ کر رہے لوگوں کو سمجھایا، شوچالے بنائے، ان کا استعمال کرنا سکھایا. کیا آپ کا گاؤں بھی بنے گا کھلے میں شوچ سے مکت؟ آئیے سوچھ بھارت ابھیان سے جڑیے. اب نہیں تو کب؟ بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے. سواگت ہے آپ کا. مولانا ایک چیز اور ہے کہ اگر طلاق ہو گیا، آپ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ یہ طلاق 1 کے بعد بھی ہو جاتا ہے، 2 کے بعد بھی ہو جاتا ہے، 3 کے بعد بھی ہو جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ 1 اور 2 کے بعد واپسی کی گنجائش برقرار رہتی ہے عدت تک، 3 پیریڈ تک. اور اگر وہ پیریڈ گزر گئے تو پھر وہ بھی طلاق ہی ہو جاتا ہے. ایک چیز اور دیکھی گئی ہے جو بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ آئے، کسی بات سے بیوی سے جھگڑا ہوا یا کوئی ناراضگی ہوئی اور انہوں نے غصے میں طلاق دے دیا. بعد میں میاں بیوی دونوں کو یہ احساس ہوا کہ غلط ہو گیا ہے اور پھر سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حلالہ بیچ میں آتا ہے. اس کو لے کے بہت طرح کی باتیں. حلالہ ہے کیا؟ کیا یہ آج کی جو سویلائز سوسائٹی ہے اس میں ایک جائز چیز ہے؟ کیا اس کا ریلیجیس حصہ ہے؟ یہ تینوں طلاق کے اندر ایک فرق اور ہے. اگر 3 پیریڈ گزر گیا اس کے بعد 1 یا 2 طلاق دی ہے یا طلاق بائن دی ہے تو پھر ایسی شکل میں پیریڈ کے بعد وہ طلاق مکمل ہو جائے گی اور کمپلیٹ سپریشن میاں بیوی کے درمیان ہو جائے گا. اب اگر کسی نے صاف ستھرے الفاظ میں 1 یا 2 طلاق دی ہے تو 3 پیریڈ کے بعد مکمل سپریشن کے بعد بھی اگر دونوں راضی ہوں، عورت بھی راضی ہو، مرد بھی راضی ہو، تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں. لیکن 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح کا راستہ شریعت نے بند کر رکھا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 3 طلاق شریعت اس کی سخت مخالف ہے، اس کی ہمت افزائی بالکل نہیں کرتی ہے. اور اگر یہ الزام تو آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. نہیں، پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں. شریعت اس کی کبھی نمائندگی نہیں کرتی ہے کہ 3 طلاق دی جائے. اور جیسا کہ میں نے کہا
کہ حضرت عمر نے اس کے اوپر پنش کیا 3 طلاق دینے والے کو جو ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو پنش کریں، یہ کام گورنمنٹ کا ہے، وہ سوچے گی، لیکن جہاں تک تعلق 3 طلاق کا ہے، شریعت نے اس کو بالکل ناپسند کیا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو 3 طلاق نہیں دے۔ اب اگر طلاق ہو گئی اور 3 طلاق کسی نے ایک سانس میں دے دی تو ایسی شکل میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں، واپسی کا راستہ پھر ایک ہے، اور یہ بھی اصل میں مرد کو سزا دی گئی ہے پورے طور پر، شرعی لحاظ سے یہ مرد کے لیے سزا ہے کہ اگر تم اس عورت کو لوٹانا چاہتے ہو تو اب لوٹانے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے بہت بڑی گڑبڑی کی ہے۔ اب اگر اس عورت کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور وہ اس کے پاس بیوی کی حیثیت سے رہی 2 سال 4 سال 10 سال، اور پھر اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی بائی چانس، تب اس کی گنجائش ہے کہ پہلے شوہر سے اگر یہ عورت راضی ہو اور پہلا شوہر راضی ہو تو نکاح کر لے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے حضرت، یہ بتائیے، ہو یہ رہا ہے کہ طلاق ہو گیا، کسی میاں بیوی میں آپس میں طلاق ہو گیا، وہ گئے کسی مولانا کے پاس یا کسی کے پاس رائے لی، انہوں نے کہا تم حلالہ کر لو، یا اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے کسی اور سے اپنی بیوی کا نکاح کروا دیا۔ یہاں تک چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کی نالج میں ہوگا اس لیے کہ آپ اتنے بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ نکاح کروا دیا، پھر دوسرے دن صبح اس شخص نے طلاق دے دیا، اور پھر سیم ڈے یا تیسرے دن ان سے شادی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں یا نہیں ہوتا؟ نمبر ایک بات میں کہوں آپ سے، آپ اگر کسی ایک واقعے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے؟ نہیں ٹھہریے، یہ اس کا پروپیگنڈا تو بہت کیا جاتا ہے، نہیں، آپ خانقاہ کے بھی ہیڈ ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ کسی ایک مثال کو دے دیجئے جو آپ کی ذاتی جانکاری کے اندر ہو کہ کسی نے حلالہ کو اس طرح استعمال کیا۔ نہیں، میں جانتا ہوں۔ ہاں، تو یہ کتنے ہیں آپ کے پاس جانکاری؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، اب حد کے کیس میں تو آپ نہیں جانتا ہے، لیکن آپ کے آس پاس اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، میں ایک بڑی خانقاہ کو ہیڈ کرتا ہوں، اور ڈائریکٹ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، امارت شریعہ کو ہیڈ کرتا ہوں، وہاں معاملات آتے ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کسی ایک کیس کے اندر بھی خانقاہ میں بیٹھ کر کے ہم کو یہ کہنے کا موقع نہیں رہا کہ تم حلالہ کر لو، بالکل نہیں۔ حلالہ کوئی میکینزم نہیں ہے دوسرے نکاح کا۔